بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے 22ویں پارے کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یہ کہہ کر ترغیب دلائی ہے کہ بے شک ہم بھی اور ہمارے فرشتے بھی نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود بھیجتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، صلو علیہ تم بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما اور خوب سلام بھیجو۔ تو آئیے ہم سب کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، انی سے بے کساں، چارہ ساز درد مندہ، حضور احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان والی بارگاہ میں ایک آواز ہو کر کے پڑھ لیتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف، جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی درود شریف کے حوالے سے عرض کی، وسلموا تسلیما والی، اس کو آیت درود کہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ شعبان کے مہینے میں گفتگو کی جائے گی، لیکن بات پہ بات آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں، یاد رکھیے گا علماء مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ ہر مسلمان پر زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے، تاکہ اس آیت پر عمل ہو جائے۔ کم سے کم ایک بار درود پڑھنا فرض ہے۔ واجب کب ہے؟ فرمایا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ اب کیسے؟ تو اس حوالے سے ہمارے علماء فقہا کی دو رائے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا جیسے کوئی مجلس ہو، اس وقت ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کتنی بار پیارے آقا کا ذکر کروں گا؟ ابھی کر دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی بار۔ تو ایک رائے تو علماء فرماتے ہیں کہ جتنی بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنے ہر بار درود پڑھنا واجب ہے۔ اور دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ اگر پوری مجلس خیر میں فار ایگزامپل 100 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، آپ نے ایک مرتبہ درود پڑھ لیا، آپ کا واجب ادا ہو گیا۔ وہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ مستحب پھر بھی یہی ہے کہ جیسے جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زمین سنا جائے درود پاک ضرور پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کثرت کے ساتھ اپنے کریم آقا دنیا میں رحمت بن کر تشریف لانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور بھری بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ رجب المرجب کا پاکیزہ مہینہ جاری ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے فیض و برکات سے مجھے بھی، آپ سب کو بھی، ہم سب کو اللہ مالا مال فرمائے۔ ماہ رجب میں خاص طور سے ایک عمل ایسا ہے جو سب سے اوپر کا درجہ رکھتا ہے۔ ہر ایمان والے کو، ہر عاشق رسول کو، ہر مسلمان کو اس عمل پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے، بالخصوص رجب کے مہینے میں۔ 12 مہینے کے اندر بھی یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، لیکن خاص طور سے رجب کے مہینے میں اسے ایک اوپری مقام دیا گیا ہے۔ اور جانتے وہ عمل کون سا ہے؟ وہ ہے استغفار، بخشش چاہنا، توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس کو استغفار کہتے ہیں، استغفار نہیں ہوتا، استغفار ہوتا ہے، استغفار۔ لیکن جب ہم استغفار کو خلاصے کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ بنے گا استغفر اللہ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ نکلا کہاں سے ہے؟ وہ بنا ہے استغفار۔ تو
کچھ لوگ استغفار پڑھتے ہیں، تو اگر ایسے کچھ لوگ مجھے سن رہے ہو تو وہ اپنا یہ تلفظ درست کر لیں، استغفار نہیں ہوتا ہے، استغفار ہوتا ہے۔ استغفار کے بارے میں 4 باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں جو ماہ رجب کے حوالے سے ہے۔ 4 باتیں۔ نمبر 1، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کے مہینے میں کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اس لیے کہ اس مہینے کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کئی افراد کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص رجب المرجب کے مہینے کے حوالے سے ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کا درس دیا۔ استغفار کرو، کثرت کے ساتھ استغفار کرو، پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات، تاریخ سلطنت حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اور آگے فرماتے ہیں کہ رجب کا استغفار یہ ہے، استغفر اللہ من ذنوبی کلھا سرھا و جہرھا صغیرھا و کبیرھا قدیمھا و جدیدھا اولھا و آخرھا ظاہرھا و باطنھا واتوب الیہ اللہم اغفر لی برحمتک۔ زیادہ بار نہ ہو سکے، روزانہ کم سے کم ایک بار اس کو پڑھ لیا جائے تاکہ ہمیں اس کے پڑھنے کی بھی فضیلت حاصل ہو جائے، کیونکہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ماہ رجب کا استغفار ہے۔ تیسری بات، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو رجب کے مہینے میں 3000 مرتبہ یہ استغفار پڑھے گا بخش دیا جائے گا۔ کون سا استغفار؟ فرماتے ہیں وہ یہ ہے، استغفر اللہ یا ذا الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام۔ 3000 مرتبہ کی کوانٹیٹی بتائی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز جمعہ کے بعد تسبیح لے کر بیٹھے تو ایک بیٹھک میں 3000 بار پڑھ لیں، نہیں، پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں اس کا پورا مہینے کا ٹائم ہے، پورے مہینے میں جب ٹائم ملے، جتنا ٹائم ملے، ایک بیٹھک میں اگر 200 بار پڑھ لیا، دوسری بیٹھک میں 50 بار پڑھ لیا، تیسری بیٹھک میں 2 ہی بار پڑھ پائے، کوئی دقت نہیں ہے۔ پورے رجب کے مہینے میں آپ 3000 مرتبہ استغفر اللہ یا ذا الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام یہ پڑھ لیجئے، فضیلت ارشاد فرماتے جو یہ پڑھے گا بخش دیا جائے گا۔ 3 باتیں ہوئی۔ چوتھی بات، حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں رجب کے مہینے میں رجب کی تعظیم کے لیے دنیا کی تمام نہریں زمزم شریف کی زیارت کرتی ہیں، اور آگے فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو رجب شریف کے مہینے میں روزانہ صبح و شام ہاتھ اٹھا کر 70 مرتبہ یہ استغفار پڑھے اسے کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ وہ کیا فرماتے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی۔ ہاتھ اٹھانا ہے، صبح و شام 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی، اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی، اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما، وتب علی اور میری توبہ قبول فرما۔ امام صاحب کیسے یاد ہو پائے گا؟ بہت سارے طریقے ہیں، یاد کرنا چاہے تو بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک کتاب ہے، میں نام بتاتا ہوں، میں نے اسی میں یہ باتیں پڑھی ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو فری ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا۔ میں اس کتاب کی ترغیب بہت مرتبہ دلا بھی چکا ہوں آپ حضرات کو۔ اس کا نام ہے اسلامی مہینوں کے فضائل۔ اس کتاب کا نام ہے اسلامی مہینوں کے فضائل۔ آپ کو یہ کتاب انشاءاللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ملے گی، فری ڈاؤن لوڈ ہوگی، اور آپ اس مبارک کتاب میں جو باتیں پڑھیں گے نا، اسپیشلٹی بتا رہا ہوں اس کتاب کی، محرم سے لے کر کے ذی الحجہ یعنی اسلامی 12 مہینوں میں ہمیں کون کون سے وظیفے پڑھنے ہوتے ہیں، کون کون سی نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، کس نماز کی کیا فضیلت ہے، کس وظیفے کی کیا فضیلت ہے، کس مہینے کی کیا برکت ہے، اور کس مہینے میں کس کس بزرگ کے عرس آتے ہیں، کس مہینے میں کس کس بزرگ کے عرس تشریف لاتے ہیں کہ ان کے آنے پر ہم حضرات، ہم بزرگان دین کے چاہنے والے، ماننے والے، اولیاء کرام علیہم الرضوان سے محبت کرنے والے اپنے اپنے گھروں میں ان کی یاد کریں، فاتحہ خوانی کا اہتمام کر لیں، ایصال ثواب کی محفل منعقد کر لیں، تو الحمدللہ یہ ڈیٹیل بھی اس کتاب میں ملے گی آپ کو۔ تو یہ جو میں نے آپ کو 4 باتیں بتائی نا استغفار کے بارے میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 فرمان، ایک تو رجب کا استغفار اور 3000 بار پڑھنے والا استغفار،
اور چوتھے حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان کہ صبح شام 70 مرتبہ یہ استغفار کر لیا جائے تو انشاءاللہ جہنم کی آگ اسے کبھی نہیں چھوئے گی. تو یہ چاروں باتیں اس میں لکھی ہوئی، آپ چاہیں تو اس سے انشاءاللہ پڑھ لیجیے گا تو آسانی ہو جائے گی. تو برکت لینے کے لیے میں آپ کو انشاءاللہ پڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی پڑھ کر کے مستفیض ہوں اور اللہ پاک اس کا ثواب ہم کو عطا فرمائے. تو میں آپ کو پہلے رجب کا استغفار پڑھاتا ہوں جو حضرت نے بتایا. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ من ذنوبی کلھا سرھا وجہرھا صغیرھا وکبیرھا قدیمھا وجدیدھا اولھا وآخرھا ظاہرھا وباطنھا واتوب الیہ اللہم اغفر لی برحمتک. یہ ہم نے ماشاءاللہ پڑھ لیا. اللہ پاک اس کا ثواب ہم کو عطا فرمائے. اور رجب المرجب کے مہینے میں اس کے پڑھنے کی جو فضیلت ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سیمنانی کے صدقے میں عطا فرما دے. اور اللہ ہمیں اللہ سچی توبہ کی سعادت دے اور اللہ ہمیں سچی توبہ پر استقامت بھی عطا کر دے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو یاد کر لیجیے گا. ہو سکے تو اس کتاب کا میں نے حوالہ دے دیا، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. نہ ملے تو ہم یہیں رہتے ہیں، آپ انشاءاللہ جب بھی آئیں گے ملاقات ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاس پورا مہینہ باقی ہے. آج کتنی تاریخ ہے؟ کل ہم نے 11ویں شریف منائی ہے نا ماشاءاللہ. آج 12ویں شریف ہے. کتنی تاریخ ہے آج؟ ماشاءاللہ تو 12 تاریخ ہے. ابھی ہمارے پاس پورا 17 سے 18 دن باقی ہیں. تو آپ ان دنوں کو غنیمت جانیں اور 3000 مرتبہ جو استغفار پڑھنا ہے اس کی بھی آج سے انشاءاللہ شروعات کر دیں تاکہ ہمارا وہ مکمل ہو جائے. اسی طریقے سے 70 مرتبہ جو صبح شام ہاتھ اٹھا کر کے پڑھنا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وتب علی. یہ تو بہت آسان لگ رہا ہے مجھے، یہ تو شاید 3 بار میں یاد ہو جائے گا. ذرا پڑھیں اللہم اغفر لی ورحمنی وتب علی. اللہم اغفر لی ورحمنی وتب علی. اللہم اغفر لی ورحمنی وتب علی. یہ انشاءاللہ روزانہ صبح ہم 70 مرتبہ پڑھنے کا، یہ بھی آپ انشاءاللہ کل سے شروعات بلکہ آج سے کر دیں. صبح تو گزر گئے مگر شام تو باقی ہے نا، تو آج سے انشاءاللہ اس کی شروعات کر دیں آپ. اللہ نے چاہا تو اس کی خوب برکتیں ملے گی کیونکہ رجب کا یہ مہینہ ہم کو ملا ہے نا. آنے والے سال پھر مل جائے اور ہم وہ دعا یاد کر کے پھر آنے والے سال پڑھ لیں، اس کی گارنٹی میرے پاس بھی نہیں ہے. اور آپ کے پاس کسی کے پاس ہو تو بتا دیجیے گا. کسی کے پاس نہیں ہے. ایک لمحہ نہیں لگتا اور ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آتے. آدمی ہٹا کٹا مسٹنڈا باتیں کر رہا ہے، ایک دم سے گرا. لوگوں نے قریب آ کے دیکھا تو روح کا فص انصری سے پرواز کر چکی. دیکھیں گے لوگ کہتے ہیں نا، دیکھیں گے، کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ آنے والے سال دیکھتے ہیں. پھر اس طرح کی باتیں لوگ کرتے اور آرام سے کر لیتے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے 100 سال کا بوڑھا انتقال کر جاتا ہے، ایک دن کا بچہ بھی انتقال کر جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رجب کی 12 تاریخ گزرنے کے بعد 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ تشریف لا رہی ہے. ان 3 تاریخوں میں کیا ہے میں شروع میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات یاد رکھیں. حالانکہ میں نے عرض کی تھی لیکن کچھ مزید باتیں میں لے کر کے آیا ہوں تو آپ کو انشاءاللہ یاد رہیں گی. 13 تاریخ کو اسلام اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کی تاریخ ہے. مولا علی دنیا میں تشریف لائے. آنکھ نہیں کھول رہے تھے آپ. امی جان گھبرا گئی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ فاطمہ. حضرت وہ تو ان کی زوجہ کا نام ہے. جی شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی ہیں اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی زوجہ محترمہ ہیں. ان کا نام بھی فاطمہ ہے اور حضرت مولا علی کی امی جان کا نام بھی فاطمہ ہے. فاطمہ بنت اسد گھبرا گئی کہ میرا بیٹا کہیں نابینا تو پیدا نہیں ہو گیا. حکیموں کو بلایا گیا لیکن ان کے بھی سمجھ میں بات نہیں آئی. جب وقت گزرنے کے بعد انہیں نبی مکرم رسول معظم شافع امم تاجدار حرم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا گیا اور حضور کی گود میں دیا گیا. مولا علی نے حضور کی گود میں آتے ہی آنکھیں کھول لی. گویا دنیا میں آ کر کے ایک میسج دے رہے تھے، سائلنٹ میسج، خاموش پیغام. لوگوں میں دنیا میں اگر آنکھیں کھولوں گا تو انہی کے لیے کھولوں گا جن کے لیے دنیا میں آیا ہوں. حضور کی گود میں آتے مولا علی نے آنکھیں کھولی اور سب سے پہلے دنیا میں آ کر جس رخ انور کو دیکھا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ وضحیٰ تھا. 13 تاریخ کو مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے.
تمام اسلامی بھائی مس مت کیجیے گا، اس تاریخ میں حضرت مولا علی کی فاتحہ گھر گھر ہونی چاہیے۔ ایک اور ایڈ کر لیجیے گا، 13 تاریخی کو آپ نے سیاہ ستہ کا نام سنا ہے نا، سیاہ ستہ یعنی حدیث کے ٹاپک پر سب سے ہائی کلاس کی 6 کتابیں جن کا مرتبہ ساری حدیث کتابوں میں سب سے اوپر ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، سنن نسائی شریف اور ابو داؤد شریف۔ ان 6 کتابوں میں ایک کتاب میں نے آپ کو بتائی سنن ترمذی، بخاری مسلم کے بعد اس کا نمبر آ جاتا ہے ترمذی شریف۔ تو ترمذی کو جنہوں نے لکھا ہے نا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا عرس پاک بھی 13 رجب کو آتا ہے۔ تو کل جب آپ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نیاز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ خاص طور سے، تو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ ان کی طرف سے امت پر بہت بڑے بڑے احسانات ہوئے، جن میں ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے الحمدللہ حدیث کے ٹاپک پر صحیح جامع کتاب امت کو عطا فرما دی۔ آج ایک عالم دین، ایک مفتی، ایک امام یا ایک اسلامک اسکالر جب حدیثیں پڑھ کے لوگوں کو سنائے گا اور امت تک پہنچائے گا، اگر وہ بخاری مسلم کی حدیث بھی کوٹ کرے گا، ساتھ ساتھ اسے ترمذی شریف کی حدیثیں بھی کوٹ کرنی ہوں گی۔ ہائی کوالٹی کی کتاب ہے۔ اس کے لکھنے والے امام عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لہٰذا ان کی بھی ہمیں فاتحہ ضرور کرنی ہے 13 تاریخ کو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز کے ساتھ۔ اب آئیے 14 تاریخ کو، نمبر 1 14 رجب کو عرس پاک ہوتا ہے، یوم وصال ہے۔ ہماری امی جان اور سارے مومنوں کی امی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے امید ہے آپ نام یاد رکھیں گے۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں 2 بیویوں کے نام زینب ہیں، 2 بیویوں کے نام زینب ہیں۔ ایک تو حضرت زینب بنت جحش جن کا میں نے ذکر کیا، اور ایک ہے حضرت زینب بنت خزیمہ۔ تو انشاءاللہ 14 رجب المرجب کی تاریخ جب آئے تو آپ تمام عاشقان رسول اپنے اپنے گھروں میں جب فاتحہ خوانی کی محفل منعقد کریں گے، اسپیشلی طور پر حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پاک فاتحہ میں شامل کرنا ہے۔ دوسرا، یہ 14 تاریخ جو ہے یہ خواجہ کل خواجگان، شہنشاہ ہندوستان، والی ہند، عطائے رسول، معین بے کساں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے ولادت کی تاریخ بھی ہے۔ حضرت ابھی ہم نے چھٹی منائی، وہ کیا تھی پھر؟ وہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا عرس پاک تھا، انہیں آپ کے وصال کا دن۔ اور یہ جو آ رہی 14 تاریخ یہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برتھ، ولادت کی تاریخ ہے۔ ایک نام اور ایڈ کر لیجئے گا، 14 رجب کو آپ جو فاتحہ خوانی کرنے والے ہیں نا، ان میں ایک نام اور ہے، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 چچا ہیں، ان 12 چچاؤں میں 2 چچاؤں کو اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان سے مشرف فرمایا، ایک حضرت سیدنا امیر حمزہ اور ایک حضرت عباس۔ جانکاری کے لیے بتا رہا ہوں، 14 رجب کو جو آپ فاتحہ خوانی کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے، ان میں ایک نام حضرت عباس کا بھی ضرور شامل کرنا ہے، کیونکہ 14 رجب کو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم عرس آ رہا ہے۔ یہ باتیں بھی یاد رکھیں گے کیا؟ بالفرض مان لیجئے، یار مجھے تو یاد ہی نہیں رہا امام صاحب نے جمعہ میں کیا کیا نام بتایا تھا، میں تو بھول ہی گیا۔ سنو، یہ ساری جانکاریاں صرف ہمارے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہیں بھائی جان۔ یہ ساری جانکاریاں ہم بندوں کے لیے، ہمارے رب کے لیے نہیں ہے، وہ تو سب جانتا ہے۔ اسی لیے ہم سے کئی لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کرنا نماز کے بعد نام لے دینا ذرا سا، اکرم بھائی کی طبیعت خراب ہے۔ نہ جانے کیوں میرے اندر یہ عادت آتی نہیں ہے، 15 سال ہو گئے آپ کے مصلے پر، پتہ نہیں کیوں نہیں آتی ہے۔ اس میں ایک وجہ پتہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اگر کسی میرے بھائی کو اگر یہ بات کبھی بری بھی لگتی ہو یا کبھی اچھا نہ لگتا ہو تو پلیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں دور مت جانا، آپ آ کر کے مجھے بتائیں اور کہیں حضرت ممی بات آپ کی عادت اچھی نہیں لگتی، آپ ذرا نام لے دیا کریں۔ کبھی کبھی میں نے چاہا بھی کہ نام لے دیا کرو دعاؤں میں، جیسے مثال کے طور پر آیا کہ ببلو بھائی کی طبیعت خراب ہے، مطلب جمعہ میں دعا کر دینا نام لے کر کے، یا اللہ ببلو بھائی کی طبیعت خراب ہے، پتہ نہیں کیوں عادت آتی نہیں میرے اندر نام لینے کی۔ اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں آپ کو، اس کی وجہ یہ ہے اگر میں نام لوں گا بھی، کئی لوگ جانتے ہوں گے، کئی لوگ نہیں جانتے، کئی لوگ جو نہیں جانتے وہ بعد میں آئیں گے امام صاحب، کچھ لوگ بعد میں امام صاحب یہ ببلو بھائی کون ہے، کہہ رہے تھے کیا ہو گئے امام صاحب، بھائی سارا ٹھیکہ امام صاحب کا ہی کیا، یا تو پھر مجھے اس بندے کا نام لکھنا پڑے گا کہ جس نے بتایا نا ان کی طبیعت خراب ہے، تو ان سے رابطہ کر لیے، بتائیں گے آپ کو ببلو بھائی کون ہے، کہاں رہتے ہیں، کتنے سال کے ہیں، اور اس وقت ان کی بیماری کیا، اور کس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے وہ، اور کتنا خرچ ان کے ہو چکا ہے دوائیوں میں۔ ایسا ہوا بھی ہے میرے ساتھ، ایسا بھی ہوا کہ نام نہیں لیا پھر بھی ہمارے بھائی پہنچ گئے، ایک دو وہ حضرت یہ آپ نے جو اعلان کیا تھا کون تھے،
کہاں رہتے ہیں؟ مجھے تو کچھ نہیں پتا بھائی، کوئی آیا تھا اس نے بتایا، ہم نے دعا کر دی. ایک مین وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نام جو نہیں لیتا نا یار بیماروں کا، اللہ اس بھائی کو شفا دے، اس بھائی کو میں یہ کہہ دیتا ہوں یا اللہ ایک بھائی کے لیے دعا کی گئی، دعا کی درخواست کی گئی ہے، میرے مولا تو جانتا ہے، اس کو شفا کاملہ دے دے. تو میں جانکاری جو بتا رہا ہوں یہ اپنے لیے تھوڑی، اللہ کے لیے. اللہ تو سب جانتا ہے، میں نام نہیں لے رہا. اس کی وجہ یہ ہے، یہی وجہ اس کی مین، کہ ہمارے جاننے نہ جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ کون ہے جو بیمار ہے، وہ شفا کاملہ سے نواز دے گا. اس لیے کبھی دل، اگر کوئی بھائی ایسا ہو، حالانکہ ایسے کوئی ہوں گے نہیں، لیکن بتا رہا ہوں، اگر میرا کوئی بھائی ایسا ہو نا جس کا دل چھوٹا جاتا ہے، یا میں نے اپنے بھائی کے لیے کہا تھا امام صاحب سے دعا کرنا، اور یہ بھی کہا تھا میں نے نام لے دینا، مگر نام نہیں لیا امام صاحب نے، خالی یہ کہا یا اللہ ایک اسلامی بھائی کی طبیعت ناساز ہے، ان کو شفا کاملہ دے دے. تو بھائی جان میں نے تو اسی نیت سے کہا تھا کہ اللہ تو سب جانتا ہے، اس لیے ان باتوں کو ذرا سا ایسا نہ لیا کریں، بلکہ دل بڑا رکھا کریں. کیونکہ ہم دعا کس سے کر رہے ہیں؟ ان سے کر رہے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان سے کر رہے ہیں کیا؟ اگر ان سے کر رہے ہیں تو پھر نام لے دوں میں تاکہ ان کو پتہ چل جائے. ہم کس سے کر رہے ہیں؟ اس سے کر رہے ہیں، پل نہیں لگتا، لمحہ نہیں لگتا، اور وہ اتنی جلدی بڑے بڑے بیماروں کو شفا کاملہ سے نواز دیتا ہے، جس کے بارے میں ڈاکٹر حیران رہ جاتے ہیں، یار یہ کیسے کھڑا ہو گیا؟ ہم نے تو اس کو لا علاج ڈکلیئر کر دیا تھا، یہ کیسے کھڑا ہو گیا؟ لیکن ہم جانتے ہیں نا کہ جہاں دنیا کی ساری دوائیاں دم توڑتی نظر آتی ہے، وہاں اللہ پاک کا کام، اللہ پاک کا نام کام کرتا نظر آتا ہے. ہمیں وشواس ہے اپنے رب کے ناموں پر، شفا ہے الحمدللہ ان میں. تو خیر بات کہاں سے نکلی کہاں پہنچی؟ تو یہ جو نام میں بتا رہا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا چچاؤں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی انشاءاللہ میں 14 رجب المرجب کو انشاءاللہ فاتحہ خوانی کرنی ہے، تو آپ حضرات انشاءاللہ یاد رکھیے گا. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا، اگر بالفرض ہمارے ذہن سے کوئی نام مس ہو جائے کہ یار کیا نام بتایا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوج محترمہ ہیں جن کی تاریخ 14 نام بول رہا ہوں میں، تو اب کوئی بات نہیں، اب یوں کہتے ہیں یا اللہ آج بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جن زوج محترمہ کا عرص پاک ہے، ہماری امی جان کا، یا اللہ خاص طور سے ان کو پیش کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ تمام ازواج مطہرات کو پیش کرتا ہوں، امہات المومنین کو پیش کرتا ہوں. اور ویسے بھی ہمارا جو بزرگوں نے بتایا نا فاتحہ دینے کا طریقہ، اس میں کیا ہے؟ اگر غوث پاک کی نیاز ہوگی تو صرف غوث پاک کی بارگاہ میں جائے گی. ایصال ثواب جو ہوگا کہ غوث پاک کو ہم پہنچاتے ہیں، غوث پاک کو پہنچاتے ہیں. اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے مومن مسلمان انسان اور مسلمان جنات ہوئے ہیں ہوں گے، سب کو پیش کرتے ہیں. اس کا بینیفٹ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بھائی نے بھی کل یہ پرسوں سوال کیا کہ حضرت ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں تو اپنا تو گھاٹا ہو جاتا ہے نا. میں نے کیسے؟ کہ جیسے فار ایگزامپل میں نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کر دیا یا اللہ اس کا ثواب جو ہے میرے دادا کو پہنچا دے، مرحوم کو، تو وہ تو ادھر چلا گیا، اپنے پاس رہا گیا. تو ہم نے ان کو کتاب کے حوالے سے بتایا ایسا نہیں بھائی جان، یہ آپ سوچ رہے ہیں اپنی اوقات و حیثیت کے مطابق، اور اللہ نوازتا ہے اپنی شان کے مطابق. باقاعدہ بزرگان دین نے ایک اس کا فرسٹ اسٹیج جو لکھا ہے نا ایصال ثواب کی برکتوں کا، وہ یہ لکھا ہے کہ جب آپ فاتحہ کرتے ہیں یا کچھ بھی ایصال ثواب کے لیے کلمہ خیر پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، ہے نا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی کرتے ہیں، اس کا ثواب آپ کو ملا فرسٹ. پھر آپ اس کا ثواب کسی ایک کینڈیڈیٹ کو پہنچاتے ہیں، جیسے آپ کے دادا مرحوم کو، تو آپ کے پاس جو رہا وہ تو آپ کے پاس ہے ہی، اس کا ثواب ان کو بھی پہنچے گا، اور ان کے ذریعے سے آپ کے پاس ڈبل ہو جائے گا. پھر آپ کہیں گے اللہ میری دادی مرحومہ کو بھی عطا فرما دے، تو جو بھی ڈبل ہوا تھا وہ ان کے پاس بھی پہنچے گا، اور آپ کے پاس ٹبل ہو جائے گا. اس طریقے سے آپ جتنے ویکتی، جتنے کینڈیڈیٹ بڑھاتے چلے جائیں گے، آپ کے پاس آلریڈی بڑھتا چلا جائے گا. یہی سارے ثواب کی برکت ہے. اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے ایک حدیث پاک کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ جو مسلمان، مغفرت کی دعا کے تعلق سے، جو مسلمان ہر مومن مرد و عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا تو سب کی گنتی کے برابر اللہ اسے وہیں بیٹھے بیٹھے نیکیوں سے نواز دے گا. اور ایک دعا بتائی عربی میں، وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ولکل مؤمن ومؤمنہ. یاد رہے سو ٹھیک ہے، ورنہ ترجمہ تو یاد کر ہی لیجیے گا. اے اللہ مجھے بخش دے اور ہر ایمان والے مرد عورت کو بخش دے. اچھا اب آپ ذرا اس وقت پریزنٹ ٹائم میں دنیا کا وزٹ کر لے، پتا کرے کتنے مسلمان ہیں. پریزنٹ ٹائم میں 7 سے 8 ارب آبادی بتائی جاتی ہے، انسانی آبادی دنیا کی. یعنی پریزنٹ ٹائم میں اس وقت 7 سے 8 ارب آبادی ہے دنیا میں انسانوں کی. ان میں مسلمان 1.5 ارب کے قریب ہیں، 1.5 ارب پونے 2 ارب. تو 1.5 ارب پونے 2 ارب مسلمان. اب آپ یہ دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لی ولکل مؤمن ومؤمنہ، اے اللہ مجھے بخش دے،
ہر ایمان والے مرد اور ہر ایمان والی عورت کو بخش دے. تو اللہ نے آپ کی بھی مغفرت فرمائی, انشاءاللہ دعا قبول فرما لی. اب دنیا میں جتنے اس وقت موجود ہیں, جو جا چکے, جو آنے والے ہیں, آپ تو سب کے لیے دعا کر رہے ہیں نا. یہ اس وقت جو موجود ہے صرف ان کے لیے دعا ہو رہی ہے. کیا نیت ہے آپ کی؟ جو چلے گئے ان کے لیے دعا. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے کل تک جو گئے مسلمان, ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں آپ. اس وقت جو پوری دنیا میں موجود ہے عاشقان رسول کی بات کر رہا ہوں, ان کے لیے, اور پھر قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے سب کے لیے دعا کر رہے ہیں. بتائیے تو صحیح کتنا بھر جائے گا خزانہ نیک اعمال میں ہیں. لیکن ہم لوگ اس کو بہت ہلکا لے لیتے ہیں. ہمارے ہاں وقات, اسٹیٹس, حیثیت کس کی ہے؟ پیسوں کی. نیکیوں کی میں صحیح بتا رہا ہوں, ہمارے ہاں ہم کہتے تو ہیں کہ نیکیاں بہت عظیم ہیں, قبر میں کام آئیں گی, حشر میں کام آئیں گی, اور انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. لیکن ہم نیکیوں کے حریص کتنے ہیں؟ برا نہ مانے آپ, اور میں کسی کا نام بھی نہیں لیتا, میں ایک چلیے مثال دیتا ہوں. یہ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو پتہ ہی ہے نا کہ نماز پنجگانہ پڑھنے کے لیے آتے تو پہلی صف کی کیا فضیلت ہے. دیکھو دل پہ مت لینا, پہلے کہہ رہا ہوں ایگزامپل, بات پہ بات آ گئی تو اس لیے عرض کر رہا ہوں. اور صرف مسجد سرائے والان کے لیے, پوری دنیا کی مسجدوں کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بات ہے. سب جانتے ہیں نا کیا فضیلت ہے. ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھی پہلی صف میں جگہ موجود ہے, ہم پیچھے کے کیوں بیٹھ جاتے ہیں, حالانکہ پیچھے اپنا کوئی کام بھی نہیں ہے. اب خود سوچئے, مجھے بتائیے گا مت, آپ خود سوچئے. باقاعدہ ایک روایت میں یہ بھی ہے, اگر نمازی کو پتا چل جائے کہ پہلی صف میں کتنا ثواب ہے, تلواریں چل جائیں گی کہ میں بیٹھوں گا, تلواریں چل جائیں گی آپس میں, لوگ لڑ بھڑیں گے اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے. بتایا نہیں گیا حدیث شریف میں ثواب کتنا ہے, لیکن اشارہ دے دیا گیا اتنا ثواب ہے پہلی صف میں. اب مجھے آپ بتا دیجئے. اور پھر اس پہلی صف کے اندر بھی ڈیوائیڈیشن یہ ہے, رائٹ سائڈ اینڈ لیفٹ سائڈ. امام صاحب کے رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ, یہاں ثواب زیادہ ہے رائٹ طرف. اچھا لیفٹ طرف بھی ہے. اب دیکھو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں. ایک بندہ یہی سوچ کر مسجد میں آیا کہ پہلے صف میں بیٹھوں گا, رائٹ سائڈ بیٹھوں گا, لیکن جب رائٹ سائڈ کی طرف آیا تو یہاں زیادہ نمازی بیٹھ چکے تھے اور لیفٹ سائڈ تو ایک ہی تو بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے اس جگہ کی کھانا پوری کرنے کے لیے وہ یہاں پر آ گیا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا. اب جو ثواب اس کے لیے رائٹ سائڈ تھا نا, وہ لیفٹ سائڈ اس کے ساتھ آ جائے گا, کیونکہ نمازی کم ہونے کی وجہ سے یہ بندہ یہاں آ گیا. مطلب میں اگر کھول کے بیان کروں شریعت کے اصول اور قوانین, رولز اینڈ ریگولیشنز, تو انشاءاللہ دل باغ مدینہ بن جائے گا. شرط یہ ہے کہ ہم آگے تو بڑھیں, عمل تو کریں. تو سب دکھ رہا ہے, دیکھو پہلے سب خالی پڑی ہے, میں جا سکتا ہوں, کوئی پرابلم نہیں, کوئی ایشو نہیں, جا سکتا ہوں, لیکن نہیں جا رہا. لیکن اگر اس کے اپوزٹ, میں صرف تفنن کے طور پر عرض کر رہا ہوں, اسی کے اپوزٹ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ یہ اعلان کر دے کہ مسجد سرائے والان میں یا کہیں بھی جو یہاں پہلی صف میں نماز پڑھے گا اس کو میری طرف سے 500 روپے دیے جائیں گے. فجر سے لے کر عشاء تک پانچوں نمازوں میں جو پہلی صف میں نماز پڑھے گا میری طرف سے انشاءاللہ 500 روپے میرے امی جان کے اصالے ثواب کے لیے, والد صاحب کے اصالے ثواب میں انشاءاللہ تقسیم کروں گا جو پڑھے گا. میری محبت ہے, یہ میں نے اعلان کر دیا. اب کیا ہوگا, اب سمجھدار ہیں ماشاءاللہ, اب اچھی طرح جانا. پھر کیا ہوگا, میں یہی آپ کو کمپیئر کر کے دکھانا چاہ رہا ہوں. ایک طرف نیکیاں آئی تو پیچھے بیٹھ گئے, ایک طرف پیسوں کا اعلان ہوا تو بھاگتے چلے جا رہے ہیں, اور کہ اگر کسی کا گریبان پکڑنے کی بات آئے تو شاید گریبان پکڑنے کی تیار ہے, بھائی میری جگہ. یہ پھر یہ ہو جائے گا. مسلمان مومن کے نزدیک پیسوں کی وقت ہوتی ہے مگر بعد میں, نیکیوں کی وقت و حیثیت پہلے ہوتی ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے پیسہ میرے کام آئے کہ نہ آئے, نیکیاں مجھے دنیا کے اندر بھی کام آئیں گی انشاءاللہ, اور قبر و آخرت کے اندر بھی کام آئیں گی. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی بات آئی گئی ہے تو میں ایک بات اور عرض کر کے انشاءاللہ بات آگے بڑھاتا ہوں, کیونکہ ٹائم بھی جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ. تمام صحابہ کرام کا جب آپ ذکر کریں گے نام کیا لے گا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت اللہ تعالیٰ, حضرت مولا علی کے نام کے آگے بھی لگتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ بھی لگتا ہے اسپیشلی طور پر کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم. کبھی آپ نے اپنے علماء سے جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی کہ حضرت سارے صحابہ کے نام کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کے نام کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ کبھی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بہت فیمس ہے. ریزن کیا ہے تو آپ کو علماء بتائیں گے. دراصل بات یہ ہے, بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت مولا کائنات ہیں. وہ دور بت پرستی کا دور تھا, وہ دور معبودان باطلہ کے سامنے سر جھکانے کا دور تھا. اس خطرناک دور میں بھی
کبھی مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مبارک سر کسی بت کے آگے ٹکایا ہی نہیں، جھکایا ہی نہیں، اس لیے اسلام نے ان کو خطاب دے دیا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے چونکہ اپنا چہرہ کبھی جھکایا نہیں نا جھوٹے معبودوں کے سامنے، تو اسلام نے ان کو وقار دے دیا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اللہ ان کے عزت والے چہرے کو اور عزت عطا فرمائے۔ اس کا ترجمہ ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اللہ ان کے عزت والے چہرے کو اور عزت عطا فرمائے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی خوبی بتاؤں، اسپیشلٹی جو کسی صحابی میں نہیں ہے۔ حضرت مولا علی، صحابہ میں مولا علی، مہاجرین میں مولا علی، عشر مبشرہ میں مولا علی، اہل بیت میں مولا علی، چار یار میں مولا علی، اور ایک فضیلت اور، حضرت مولا علی خود بھی شہید ہوئے، بیٹے بھی شہید ہوئے، پوتے بھی شہید ہوئے اللہ کی راہ میں۔ آپ بھی شہید ہوئے، بیٹے بھی شہید ہوئے، اور پوتے بھی شہید ہوئے۔ اور مزید اور خوبی حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی بتائی گئی۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا جن کے نکاح میں دی وہ حضرت مولا کائنات ہے۔ خیبر کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا جھنڈا پرچم جن کے ہاتھ میں دیا وہ بھی مولا علی ہے۔ بڑا مرتبہ ہے آپ کا، بڑا مرتبہ ہے آپ کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ یہ حدیث تو تقریباً سب کو یاد ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک اور بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس حدیث پاک میں ایمان و نفاق کی پہچان بتا دی۔ فرمایا مومن جو ہوگا نا، مومن وہ علی سے بغض نہیں رکھے گا، اور منافق جو ہوگا وہ علی سے محبت نہیں کرے گا۔ تو حضرت مولا علی سے محبت کرنے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی پہچان بتایا ہے۔ آخر میں یاد رکھے گا پیارے اسلامی بھائیوں، تمام صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابہ کے ساتھ بھلائی کا یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اس لیے ہمارے مرشد محترم نے امت کو نعرہ کیا دیا، آپ بھی لگائیں گے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہاں سے آواز نکلنی چاہیے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سارے صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ مگر یاد رکھنا ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے ان صحابہ کرام کے درمیان جو ترتیب رکھی ہے، ہمارا ایمان اسی ترتیب کے حوالے سے ہے۔ یعنی اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق۔ اس وقت دنیا میں بڑی مارا ماری چل رہی ہے، خاص طور سے سوشل میڈیا کے یوزرز اس بات کو بہت جانتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں سے، جن کو ان کے گلی کے کتے بلی نہیں جانتے وہ ابھی آ گئے اسٹیجوں پر، اور دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، اس طریقے سے آ کر کے معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق کو پیچھے کرنے لگے اور مولا علی کا پہلا نمبر بتانے لگے، کئی آیتوں کا، کئی حدیثوں کا خلاف۔ اور اس پر میں پہلے بیان بھی کر چکا ہوں۔ ارے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، ابو بکر صدیق کے بارے میں حضرت علی فرما رہے ہیں قدمک رسول اللہ فمن الذی یؤخرک، اے ابو بکر صدیق آپ کو رسول پاک نے آگے بڑھایا ہے تو آپ کو پیچھے کون کر سکتا ہے؟ اور ایک موقع پر حضرت علی بھی فرماتے ہیں، یہ حضرت علی سے صرف محبت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے مکار لوگ یہ فرمان کیوں یاد نہیں رکھتے حضرت علی کا؟ حضرت مولا علی فرماتے اگر کسی نے مجھے، جلال میں تھے مولا علی، اگر کسی نے مجھے شیخین کریمین سے افضل بتایا، شیخین مطلب حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم، اگر کسی نے مجھے شیخین کریمین سے افضل بتایا 80 کوڑے لگاؤں گا اسے، 80 کوڑے پہلے بتا دیا آپ نے۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا یہی اسلامی نقطہ نظر اور ہمارے دین کا فائنلی ججمنٹ ہے۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی، اور اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک صحابہ اور اہل بیت کی سچی غلامی میں زندہ رکھے، اور جب ہماری موت آئے تو اللہ پاک اسی سچی غلامی میں اللہ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔